अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एनएमसी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कोर्सेज शुरू किए गए। मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने पहली बार अपने ज़ेरे इंतजाम मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कोर्सेज मुतारफ कराया है। कमीशन को उम्मीद है कि इस इक़दाम से तहक़ीक़ और तिबी महारत की तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। अब तक तिबी इदारे डॉक्टरों की तरबियत के लिए अपनी सतह पर इन कोर्सेज की तैयारी और मंजूरी दे रहे थे। लिहाजा बता दिया जाए कि रेगुलेटर ने हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023 को मतला किया है। इसके मुताबिक जब मेडिकल कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या सीट शुरू करने की इजाज़त मिल जाएगी तो कोर्स को तस्लीम कर लिया जाएगा। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि एनएमसी में पीजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर विजय ओझा ने कहा कि इससे तलबा को पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास करने के बाद अपनी डिग्री के अंदराज में दरपेश आने वाली सभी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। बांग्लादेश में इंतखाबात से पहले पोलिंग बूथ को आग लगा दी गई और ऑपोजिशन सड़कों पर उतर आई। बांग्लादेश में इतवार को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस बार इंतखाबात की शदीद मुखालफत की जा रही है। वोटिंग से पहले ही कई बूथों को आग लगा दी गई और कई मुकामात पर स्कूलों को भी आग लगा दी गई और इस बार ऑपोजिशन इंतखाबात का बाइकॉट कर रही है। ऑपोजिशन लीडर सड़कों पर उतर आए। हुजूम से भरा ढाका वीरान लगने लगा। अमन अमान बरकरार रखने के लिए दारुल हुकूमत के हर कोने कोने में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। आपको बता दिया जाए कि इस जुमा को ढाके के गोपीबाग इलाके में कुछ शरपसंदों ने एक ट्रेन को भी आग लगा दी थी जिसमें कम से कम 5 अफराद की मौत हो गई थी। बता दिया जाए कि बांग्लादेश की 12 ऑपोजिशन जमातों ने इंतखाबात के 48 घंटों के दौरान हड़ताल का भी ऐलान किया है। बांग्लादेश में ये 12वीं आम इंतखाबात हैं। वज़ीर आज़म शेख हसीना एक बार फिर से इस ओहदे के लिए दावेदार बन गई हैं। वो 2009 से बांग्लादेश में बरसरे इख्तिदार है। पटना में महिंद्रा फाइनेंस बैंक से 10 लाख रुपए की डकैती। बदमाश ने मुलाजिमीन की तस्वीरें क्लिक की और कहा कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। बिहार की राजधानी पटना में निडर डाकुओं ने दिन दहाड़े एक फाइनेंस कंपनी से 10 लाख रुपए लूट लिए। 6-7 मसलह मुजरिमों ने कंपनी के मुलाजिमीन को बांधकर इस वारदात को अंजाम दिया। ये वाकया बेटा थाना इलाके के श्रीरामपुर टोला में पेश आया। बदमाशों ने सबसे पहले तमाम मुलाजिमीन को लॉकरों में बंद कर दिया और जाते वक्त उनकी तस्वीरें खींच ली। फरार होने से पहले बदमाशों ने मुलाजिमीन को धमकी दी कि अगर उन्होंने उनकी शनाख्त जाहिर की तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने थाने से कुछ फासले पर ही इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया। नोएडा और ग्रेनू में 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई जो अब 14 जनवरी तक होंगी। घने धुंध और सर्दी के पेश नज़र गौतम बुद्ध नगर इंतजामिया ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 8वीं जमात तक के तमाम स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं। डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर राहुल पवार की तरफ से जारी कुर्दा हुक्म में कहा गया कि घने धुंध और सर्दी के पेश नज़र नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तमाम स्कूलों में 8वीं जमात तक के तलबा के लिए 14 जनवरी तक छुट्टियां दी जाए। यह हुक्म रियासती बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और दीगर के जरिए तस्लीम शुदा तमाम स्कूलों पर लागू होगा। बता दिया जाए कि इससे पहले शदीद सर्दी और घनी धुंध के पेश नज़र डीएम मनीष कुमार वर्मा ने 8वीं जमात तक के तमाम स्कूलों को 6 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का हुक्म दिया था। बांग्लादेश में सियासी हलचल जारी। शरपसंदों ने एक ट्रेन को आग लगा दी जिसमें 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में इस जुमा को ट्रेन में आग लगने की वजह से 2 बच्चों समेत 4 अफराद हिलाक और मुतअद्दिद लोग जख्मी हो गए। हकाम की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक ये ट्रेन हिंदुस्तानी सरहद के करीब साहिली शहर बेनापुल से आ रही थी। उन्होंने बताया कि वाकया मुल्क में आम इंतखाबात से 2 दिन पहले पेश आया है जिसका मरकजी अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बाइकॉट किया है। बता दिया जाए कि बांग्लादेश में गुज़िश्ता चंद दिनों से हालात बहुत खराब हैं और सियासी तशद्दुद की वजह से कई लोग अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे हैं।
اطلاعات کے مطابق آتش زدگی کا یہ واقعہ جمعہ کی رات 9 بجے پیش آیا، جس میں مغربی بنگال کی سرحد سے متصل بیناپول ٹاؤن بیناپول ایکسپریس کی 4 بوگیاں یہاں سے چل رہی تھی۔ واقعے کے وقت ٹرین ڈھاکہ میں اپنی منزل کملا پور پر تھی کہ اسے آگ لگا دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان کی جان جلتی ہوئی ٹرین سے لوگوں کو نکالنے میں چلی گئی۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ ٹرین میں تقریباً 292 مسافر سوار تھے، جن میں سے زیادہ تر ہندوستان سے وطن واپس جا رہے تھے۔ کرناٹک میں قومی شاہراہ پر ایک حادثے میں 4 افراد کی موت ہو گئی۔ جی ہاں، کرناٹک کے ہبلی میں ہفتے کی صبح قومی شاہراہ پر ایک ٹرک کے 2 کھڑی کاروں سے ٹکرانے کی وجہ سے 4 افراد ہلاک اور 2 دیگر لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ حادثہ بنگلور پونا ہائی وے پر بیلی گٹے چوراہے پر پیش آیا۔ مرنے والوں میں سے 3 کا تعلق ضلع ہاسن سے تھا اور ایک بنگلور کا رہنے والا تھا۔ جی ہاں، کرناٹک کے ہبلی میں ہفتے کی صبح قومی شاہراہ پر ایک ٹرک نے 2 کھڑی کاروں کو ٹکر مار دی، جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے اور 2 دیگر لوگ بری طریقے سے زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ بری طرح تباہ شدہ کاروں سے زخمیوں کو نکالنے میں کافی محنت کرنی پڑی۔ پولیس نے مزید بتایا کہ زخمیوں کو مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ رام مندر کے پروگرام پر کئی مسلم تنظیموں نے اٹھائے سوال، عدالت کے فیصلے پر نشاندہی کی گئی۔ ملک کی بڑی مسلم تنظیموں نے 22 جنوری کو ایودھیا میں ہونے والے رام مندر کے پروگرام کو لے کر ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں رام مندر پروگرام کو لے کر حکومتی سرپرستی پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ اس بیان میں لکھا گیا ہے کہ جس طرح سے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اور حکومت پروگرام کر رہی ہے وہ ملک کے سیکولرزم اور رواج کے خلاف ہے۔ مسلم تنظیموں نے لکھا کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہم مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ عدالت نے اپنے فیصلے میں تسلیم کیا کہ مندر کو گرانے کے کوئی بھی ثبوت نہیں ملے ہیں اور وہاں مسجد بنائی گئی۔ اس کے باوجود عدالت نے صرف عقیدے کو بنیاد بنایا اور مسجد کو مندر بنانے کی جگہ دے دی۔ مسلم تنظیموں نے مزید لکھا ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ عبادت ایکٹ 1991 کے قانون کے باوجود اس قانون پر سختی سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے اور عدالتیں اس قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے دیگر مساجد کی بھی سماعت کر رہی ہے۔ یہ رویہ ملک کے انصاف پسند عوام کا عدالتی نظام پر اعتماد کو توڑنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے میں رام مندر پروگرام میں حکومت کی شمولیت متنازع ہو جاتی ہے۔ کوئی سیکولر شخص یہ پسند نہیں کرے گا۔ ہم ملک کے مسلمانوں اور ملک کے عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان حالات میں امن برقرار رکھیں اور اس صورتحال سے کوئی بھی مایوس نہ ہو۔ الاسکا ایئر لائنز میں 16,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کی کھڑکی اڑ گئی تو مسافر خوف میں مبتلا ہو گئے۔ جی ہاں، الاسکا ایئر لائنز کی ایک پرواز کو امریکہ کے پورٹ لینڈ ایئرپورٹ پر ہنگامی یعنی کہ ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اب کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس میں پرواز کے دوران یہ پرواز کی کھڑکی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پرواز کو فوری طور پر امریکی ہوائی اڈے پر اتارا گیا۔ جی ہاں، امریکہ میں پرواز کی ہنگامی لینڈنگ کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق الاسکا ایئر لائن کی پرواز نمبر 1282 کو اس جمعہ کی رات یعنی 5 جنوری کو امریکہ کے پورٹ لینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ درمیانی پرواز کی کھڑکی ٹوٹ گئی، جس سے ایک بچے کی شرٹ پھٹ گئی اور مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ پرواز اونٹاریو سے کیلیفورنیا جا رہی تھی۔ بتا دیا جائے کہ یہ پرواز 16,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر پہنچی تو کھڑکی کو نقصان پہنچ گیا، جس کی وجہ سے طیارے کو ایمرجنسی میں لینڈنگ کرنا پڑا۔ ہندوستان ورسس افغانستان T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان، 19 کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا۔ جی ہاں، T20 سیریز ہندوستان اور افغانستان کے درمیان 11 جنوری سے کھیلی جانی ہے۔ اس سیریز میں کل 3 میچ کھیلے جائیں گے۔ سیریز کے آغاز سے 5 روز پہلے افغانستان کی ٹیم نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔
تاہم ٹیم انڈیا کا اعلان ابھی ہونا باقی ہے۔ افغانستان کی ٹیم پہلی بار T20 سیریز کے لیے ہندوستان کا دورہ کر رہی ہے۔ اس سال کھیلے جانے والے T20 ورلڈ کپ کو دیکھتے ہوئے اس سیریز کو دونوں ٹیموں کے لیے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے ہندوستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے 19 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ افغانستان کے باقاعدہ T20 کے کپتان راشد خان کو ہندوستان کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے، تاہم وہ سیریز میں کھیلے گئے 3 میچوں میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آ سکتے۔ دراصل وہ کمر کی حالیہ سرجری سے صحت یاب ہوئے ہیں اور افغانستان کرکٹ بورڈ نے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ بورڈ نے مزید کہا کہ شارجہ میں UAE کے خلاف 1-2 سے سیریز جیتنے والے ابراہیم زدران افغانستان کی قیادت کرتے ہوئے ہندوستان کے خلاف بھی افغانستان کی قیادت کرتے رہیں گے۔ ان سب کے علاوہ مجیب الرحمان کی ایک بار پھر ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، لہٰذا یہ بھی بتا دیا جائے کہ انہیں حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے خلاف 3 میچوں کی T20 سیریز کے لیے ٹیم میں منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ کرکٹ کھلاڑی دھوتی کرتا پہن کر کرکٹ کے میدان پہنچ گئے، ان کے کلچر سنسکرت میں کمنٹری کی گئی۔ جیتنے والی ٹیم ایودھیا جائے گی۔ جی ہاں، بھوپال میں سنسکرت بچاؤ منچ کے زیر اہتمام ایک منفرد کرکٹ ٹورنامنٹ مہارشی میتری میچ ٹورنامنٹ میں کھلاڑی لوئر اور ٹی شرٹ کے بجائے دھوتی اور کرتا پہن کر میدان میں داخل ہوئے۔ بتا دیا جائے کہ اس میچ کی کمنٹری ہندی یا انگریزی میں نہیں بلکہ سنسکرت میں کی گئی۔ کھلاڑیوں نے دھوتی اور کرتا پہن کر بیٹنگ اور بالنگ کی۔ کرکٹ کا یہ انوکھا ایونٹ بھوپال میں جاری ہے۔ یہ ٹورنامنٹ جمعہ سے شروع ہوا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں کل 12 ٹیموں نے حصہ لیا ہے اور جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں کو سنسکرت بچاؤ منچ ایودھیا کے درشن کے لیے لے جایا جائے گا۔ اسرو نے پھر سے ایک نئی تاریخ قائم کر دی ہے۔ آدتیہ L1 سورج کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو نے ایک بار پھر سے ایک نئی تاریخ قائم کر دی ہے۔ کل ہفتے کو اسرو نے اپنے آدتیہ L1 خلائی جہاز کو زمین سے تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر دور لینگرس پوائنٹ 1 پر ہیلو مدار میں کامیابی کے ساتھ اتار دیا ہے۔ بتا دیا جائے کہ آدتیہ L1 کو سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے گزشتہ سال 2 سپٹمبر کو سری ہری کوٹا سے لانچ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر اس کامیابی پر اسرو کو مبارکباد پیش کی تھی۔ یہ بھی بتا دیا جائے کہ لینگرس پوائنٹ وہ خطہ ہے جہاں زمین اور سورج کے درمیان کشش ثقل غیر فعال ہو جاتی ہے۔ خلائی جہاز اپنے گرد ہالو اربت میں رہے گا اور وہاں سے اسرو کو سورج سے متعلق اہم معلومات فراہم کرے گا۔ L1 پوائنٹ زمین اور سورج کے درمیان فاصلے کا تقریباً 1% فاصلہ ہے۔ سورج کو ہیلو اربٹ میں سیٹلائٹ سے مسلسل دیکھا جا سکتا ہے، لہٰذا اس مدار میں رہنے سے آدتیہ L1 کو سورج کی سرگرمیوں اور اس کے خلائی موسم پر حقیقی وقت میں اثرات سے متعلق معلومات جمع کرنے میں مدد ملے گی۔ CM یوگی کو جان سے مارنے کی ملی دھمکی، UP پولیس نے اس ملزم کو ممبئی سے گھسیٹ کر لے گئی۔ اس نے معافی مانگی اور بتائی اصل وجہ۔ جی ہاں، ایک SMS کے ذریعے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے ملزم کو دیوریا پولیس نے اس جمعرات کی رات دیر گئے ممبئی سے گرفتار کر لیا۔ اس جمعہ کو پوچھ گچھ کے بعد ملزم کو عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ بتا دیا جائے کہ یہ ملزم بھدوئی ضلع کا رہنے والا ہے۔ رودرپور کے فتح پور گاؤں میں اجتماعی قتل عام کے ملزمین